اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین على سیدنا ونبینا شفیع ذنوبنا طبیب نفوسنا حبیب قلوبنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین غاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومناقبہم واتشہم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین صلوات بھیجے محمد وآلہ سامعین مکرم، حاضرین مجلس، مجھے 35 سے 40 منٹ کا وقت دیا گیا ہے۔ کوشش کروں گا کہ اسی وقت میں اپنی گفتگو تمام کر دوں۔ آپ کی خدمت میں سورہ زخرف سے 81 نمبر کی آیت کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے۔ اس سورے میں ٹوٹل 79 آیات ہیں، 89 آیات ہیں، 7 رکوع ہے، 833 کلمات ہیں اور 3400 حروف ہیں۔ زخرف کا جو میں نے نام لیا ہے، میں اپنے بچوں کو بتا دوں کہ اس کے معنی ہیں، لفظ زخرف کے معنی ہے زینت کے۔ یہیں سے میری گفتگو شروع ہو رہی ہے۔ جس سورے سے میں نے آیت اٹھائی ہے اس کا نام زخرف ہے، جس کے معنی ہے زینت کے، اور تذکرہ مجھے زین العابدین پہ کرنا ہے۔ چونکہ میرے بھائی نے جناب زینب سلام اللہ علیہا کا ذکر کیا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ امام زین العابدین علیہ السلام کا ذکر کر دیا جائے تاکہ شعر مکمل ہو جائے۔ امام زین العابدین علیہ السلام ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد میں۔ اس سورے میں میرے مولا کا تذکرہ موجود ہے، جس آیت کی تلاوت کا شرف میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ اگر آپ نگاہ عمیق سے دیکھیں گے، بہت توجہ سے سن لیجئے گا، 3-4 منٹ اور اس کے بعد اپنے منزل کی طرف سفر کروں گا میں۔ یہ مقدماتی 3-4 منٹ ہیں۔ رسول اسلام فرماتے ہیں کہ جو سورہ زخرف کی تلاوت کرے گا وہ قبر کی ہیبت سے بچ جائے گا۔ ذرا سا میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ جو سورہ زخرف کی تلاوت کرے گا وہ قبر کی ہیبت سے بچ جائے گا۔ اگلا جملہ آپ کی مرضی ہے، چاہے فرش پہ بیٹھ کے سنیں یا عرش پہ۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جو سورہ زخرف کی تلاوت کرے گا وہ قبر کے عذاب سے، ہیبت سے، خوف سے، ڈر سے بچ جائے گا اور میدان محشر میں ویسے آئے گا جیسے حسین کے صحابی اطمینان کے ساتھ آئے تھے۔ بہت توجہ مجھے چاہیے، میں اسی انداز سے گفتگو کرتا ہوں جیسے حسین کے صحابی اطمینان سے آئے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حسین کے صحابیوں کا اطمینان کیا تھا؟ آئیے، ایک سنی رائٹر ہے محمد طیب گیلانی، کتاب لکھتا ہے تاریخ امام حسین، صفحہ نمبر 111، سطر نمبر 5، سنی ہو کے لکھ رہا ہے حسین کے صحابیوں کا اطمینان یہ تھا کہ شمر چلا رہا تھا
واپس چلے جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے. اور حسین کے صحابی کہہ رہے تھے دیوانہ ہو گیا ہے, ہمیں موت سے ڈرا رہا ہے, ہم مرنے ہی تو آئے ہیں. دیوانہ ہو گیا, دیوانہ ہو گیا. سارے مل کے آباد, مرد آباد, مرد آباد. عظمت ابو طالب علیہ السلام پہ باوجہ بلند تلوار. حسین کے صحابیوں کا اطمینان کیا تھا کہ شمر, بھئی فضیلت تو وہ ہے جو دشمن لکھ دے. میں تو سید شاہد حسن رضوی اگر ابو طالب کے گھر کی فضیلت بیان کروں تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. بھئی ہم نے خدیجہ کا نمک کھایا ہے, ہم نہیں بولیں گے تو کون بولے گا. آپ نے حسین کا لنگر کھایا ہے, آپ نہیں سنیں گے تو کون سنے گا. مزہ تو تب ہے کہ دشمن کی زبان ہو, تعریف علی کے گھرانے کی ہو. سید محمد طیب گیلانی لکھتا ہے حسین کے صحابیوں کا اطمینان یہ تھا کہ شمر کہہ رہا تھا واپس جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے, اور حسین کے ساتھی مسکرا کے کہہ رہے تھے تو موت کی دھمکی دے رہا ہے, ہم مرنے ہی تو آئے ہیں. نہیں, تاریخ سے تاریخ ملائیے. شمر دھمکی دے رہا تھا واپس جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے. حسین کے ساتھیوں نے کہا دیوانہ ہو گیا ہے, ہم مرنے ہی تو آئے ہیں. بھئی یاد کرو نا کربلا میں حسین دشمنوں نے کہا اس بار کربلا آ کے دکھاؤ, ہم تمہاری لاشوں سے کربلا پاٹ دیں گے. حسینی کروڑوں کی تعداد میں پہنچ کے بتا رہا, کروڑوں کی تعداد میں پہنچ کے بتایا کہ نہ کل حسین والوں کا ارادہ بدلا تھا, نہ آج ارادہ بدلے. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. سارے مل کے سرکار. میں اکثر مجلسوں میں اپنے بھائی کو دیکھتا ہوں, مولا آپ سب کو سلامت رکھے. 4 یا 6 بندے تھے جنہوں نے لبیک یا حسین کا جواب نہیں دیا. اگر تھکے ہوئے ہو تو اللہ تمہاری تھکن دور کرے, اگر ہاتھوں میں درد ہے تو اللہ تمہیں درد سے شفا دے. لیکن یہ یاد رکھنا میرے بچوں, درد ایک ایسا لفظ ہے, سیدھا لکھو یا الٹا درد ہی رہے گا. درد ایک ایسا لفظ ہے, سیدھا لکھو یا الٹا درد ہی رہے گا. اگر درد کی وجہ سے نہیں اٹھایا اللہ تمہیں شفا دے, اگر دولت کے غرور میں نہیں اٹھایا تو پھر علاج کرواؤ اپنے دماغ کا, اس لیے کہ کبھی علی کے سامنے اور اولاد علی کے سامنے دولت کا شہرہ سامنے نہ لے کے آنا. یاد رکھو علی خدیجہ کا داماد ہے. جان میں جان آتی ہے علی کہنے سے, اولیاء قرآن علی کہنے سے, مولا سلامت ہوتی ہے پہچان علی کہنے سے, بھیڑ میں ہوتی ہے پہچان علی کہنے سے. آدمی بنتا ہے انسان علی کہنے سے. خود رسول خدا نے کہا ہے خیبر میں مشکلیں ہوتی ہے آسان علی کہنے سے. میرے بچوں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں آپ کی طرف دیکھ کے تقریر کر رہا ہوں لیکن اپنی ماں بہنوں
نوجوانوں سے فقرہ کہہ رہا ہوں، اگر گود میں بچے ہیں تو اس فقرے کے بعد ان کے بھی ہاتھ اٹھا دینا. ہاں حوالہ پہلے سن لو، ہو سکتا ہے میرے جانے کے بعد کوئی میرے میزبان کو پریشان کرے، کسے بلا لیا تھا، کیا کیا پڑھ گیا ہے، لہذا حوالہ دے رہا ہوں. کتاب کا نام خصائص حسینیہ، رائٹر آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری، صفحہ نمبر 166، سطر نمبر 7. قبلہ رخ ہو کے کھولو گے تو روایت داہنی طرف، اور راوی ہے مروان. بھائی میرے بچوں ذرا سا بولو میرے ساتھ، راوی ہے مروان، سب سے بڑا دشمن اہل بیت. اگر وہ روایت کرے تو پھر ویسے سننا جیسے سننے کا حق ہے. لبیک یا حسین پہ پوری قوت لگایا کرو. مروان کہتا ہے میں نے دیکھا حسین قبر خدیجہ کے پاس کھڑے تھے اور آسمان کی طرف سر اٹھا کے کہہ رہے تھے یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے اللہ، اے میرے رب، اے میرے پالنے والے. حسین یہ کہہ کے چپ ہوئے، اللہ نے آواز دی لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. جسے خدا لبیک کہتا ہو اس کو تمہارے لبیک کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو نعرہ لگا کے بھیڑ میں تم اپنے آپ کو منفرد کرتے ہو. بھیڑ ہے بھائی، پوری کائنات ایک بھیڑ ہے. تم علی کا نام لے کے، حسین کا نام لے کے خود کو الگ کر رہے ہو کہ ہم الگ ہیں، بھیڑ الگ ہے. یہ قوم بھیڑ میں کھو نہیں سکتی. پورے دن علم اٹھائے رہے ہو پھر بھی یہ فقرہ نہیں سمجھے. یہ قوم بھیڑ میں کھو نہیں سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب لوگ حج پہ جاتے ہیں، حاجی بیٹھے ہوں گے حج پہ جاتے ہیں، تو ہر ٹور والا اپنے بندوں کے ہاتھ میں ایک جھنڈا دیتا ہے. میں نے ان ٹور والوں سے پوچھا بھائی یہ جھنڈا دینے کا مطلب کیا ہے؟ کسی کے ہاتھ میں اورنج جھنڈا، کسی کے ہاتھ میں گرین، کسی کے ہاتھ میں لال، کسی کے ہاتھ میں سبز. میں نے پوچھا کیوں لیے ہوئے ہو؟ کہ حاجیوں کی بھیڑ میں ہمارے آپریٹر کو پتا چل جائے ہمارا بندہ کہاں ہے تو ہم علم اس لیے اٹھاتے ہیں کہ یزیدیوں کی بھیڑ میں یہ پتا چل جائے حسینی کہاں بستے ہیں، حسینی کہاں بستے. مولا سلامت رکھے. علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، حیدری. اللہم صلی علی محمد وعلی. جلدی جلدی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ کیا عظیم فقرہ ہے. پھر ایک کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، پھر بات پیش کر رہا ہوں. رائٹر ہیں آیت اللہ وحید خراسانی، نام تو سنا ہوگا. ہاں، سورج کی طرح چمک رہا ہے یہ عالم. آج تک کسی بدبخت کی دھول اس کے چہرے تک نہ پہنچی. بولا کیجئے میرے ساتھ، دھول اس کے چہرے تک نہیں پہنچی. چمک رہا ہے یہ عالم. 100 سال سے زیادہ کی زندگی گزار چکے، آج بھی جلوسوں میں ننگے پیر جاتے ہیں. بھئی بات تو میں نے پہنچا دی. 100 سال سے زیادہ کی زندگی گزار چکے، آج بھی جلوسوں میں ننگے پیر جاتے ہیں. میں کوئی حاشیہ آرائی نہیں کر رہا ہوں. ان کا ایک جملہ سن لو. وہ کہتے ہیں کہ کاش میں ہر عزادار کے قریب کھڑا ہوتا جب وہ جلوسوں میں چل رہے ہوتے ہیں تو میں جھک کے ان کے پیروں کا بوسہ لے لیتا. اتنا بڑا عالم کہہ رہا ہے میں عزاداروں کے پیر کا بوسہ لے لیتا. یہ کم بڑی بات ہے. تو اس نے اپنی کتاب عرفان امام حسین میں ایک واقعہ لکھا ہے، عجیب و غریب واقعہ ہے.
کہ تم سارے یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے اس سے مطلب نہیں کتنے ہیں، کیونکہ حسین کے جتنے بھی ہوتے ہیں ستھرے ہوتے ہیں۔ ہاں، حسین نے بگڑے ہوئے چنے ہی نہیں۔ بھئی یاد کرو نا، اظہر حسن زیدی صاحب اللہ مقامہ نور اللہ مرقدہ کا ایک جملہ سناتا ہوں، جھوم جاؤ گے۔ ان سے پوچھا گیا سائیں یہ بتائیے حسین کے صحابی میں اور رسول کے صحابی میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے مسکرا کے کہا زیادہ فرق نہیں ہے، آؤ اور جاؤ۔ بھائی جو پہنچ گئے میں انہیں سلام کر رہا ہوں۔ شاہد رضوی ہمیشہ کہتا ہے مجمع میں 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک جملے سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، ایک جملہ سننے کے بعد، ایک برابر والے کو دیکھتے ہیں کہ چاچا جی بولیں تو بولوں، اور چوتھی قسم بالکل ڈھیٹ ہوتی ہے، جتنا بھی اچھا پڑھ دو نہیں بولے گی، گھر جا کے خلال کرتے ہوئے کہ یہ اچھی پڑھی۔ تو جو پہنچ گئے میں انہیں بھائی یہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں پتا ہے؟ تمہارے چھٹے مولا سے پوچھا گیا مولا یا علی جلدی جلدی صلی اللہ محمد وعلم، تمہارے چھٹے مولا سے پوچھا گیا مولا یہ سارے اکبر پور میں پیغام پہنچا دینا، مولا یہ بتائیے منافق کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جو ہمارے فضائل سن کے بھی چپ رہ جائے۔ عظمت للہ، جو ہمارے فضائل سن کے بھی چپ رہ جائے۔ بھائی نمک ہم ان کا کھائیں اور انہی کے فضائل پہ نہ بولیں۔ تو ان سے پوچھا گیا کیا؟ کہا آؤ اور جاؤ۔ اب پورا مجمع چونک گیا کہ یہ کیا فرق بتا دیا حسین کے صحابی اور رسول کے صحابی میں، آؤ جاؤ۔ بھئی جو ادھر بیٹھے وہ بھی توجہ فرما لے، آؤ اور جاؤ۔ بزرگان لطف لیجئے گا کیونکہ بزرگ خطیب تھے، وہ کہتے آؤ اور جاؤ۔ لوگوں نے کہا سائیں سمجھا بھی تو دو، آؤ اور جاؤ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مسکرا کے کہا محمد دن کے اجالے میں بلاتے رہے آؤ، کوئی آیا نہیں، حسین رات کے اندھیرے میں کہتے رہے جاؤ۔ علی مولا علی مولا علی اللہم صلی عباس ہے عباس، عباس ہے عباس، عباس ہے عباس، زندہ آباد، سارے مل کے مرد آباد، اے شمال۔ بھائی میں رٹ کے تو پڑھتا نہیں، آپ نے لعنت بھیجی دشمنان اہل بیت پہ۔ ایک حدیث سن لیجئے، تفسیر برہان میں علامہ ہاشم بہرانی نے یہ حدیث لکھی ہے، لکھتے ہیں من لعن الجبت والطاغوت لعنتا واحدہ کتب اللہ 70,000 الف حسنۃ ومحا عنہ 70,000 الف سیئۃ ورفع لہ 70,000 الف درجۃ۔ وہ فرماتے ہیں جو بھی قاتل سیدہ پہ ایک بار لعنت کرے گا اس کے نامہ اعمال میں 1 کروڑ نیکی لکھی جائے گی۔ بھئی خدا کے لیے بڑی آہستگی سے ترجمہ کروں گا مولا کی حدیث کا، تمہارے چوتھے امام کی حدیث ہے، جو بھی قاتل سیدہ پہ ایک بار لعنت کرے گا 1 کروڑ نیکیاں لکھی جائیں گی۔ وَمَحَا عَنْهُ 70,000 الف سیئۃ، صرف یہیں پہ امام رکے نہیں، کہا کروڑوں برائیاں مٹا دی جائیں گی۔ سنیے سنیے سکون سے، ہاں مجھے پتا ہے کہاں پہ داد لینی ہے اور کہاں پہ نہیں۔ وَرَفَعَ لَهُ 70,000 الف درجۃ،
جو دے رہے ہیں میں ان کا شکریہ ادا کر رہا ہوں، اور کروڑوں درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ یہ حدیث مولا نے ابو حمزہ صومالی سے بیان کی۔ صومالی کسے کہتے پتہ ہے؟ بچے کھچے کو، بچے کھچے کو کہتے، چونکہ بہت بڑا قبیلہ تھا، سب علی کی محبت میں شہید کیا گیا، تو جو بچ گئے انہیں کہا گیا صومالی۔ تو اسی میں کے ایک ہیں ابو حمزہ صومالی، جن سے رمضان والی دعا ہے، دعائے ابو حمزہ صومالی۔ پہنچ گئے آپ؟ یہ لے کے آئے پانچویں امام کے پاس۔ اب یہ جملہ میں مائک پہ کہوں گا، پانچویں امام کے پاس، مولا آپ کے بابا نے فرمایا تھا کروڑ نیکیاں لکھی جائیں گی، کروڑ برائیاں مٹا دی جائیں گی، کروڑ درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ مولا سن کے مسکراتے رہے۔ ابو حمزہ صومالی نے کہا مولا کچھ بیان کیجئے۔ ایک مرتبہ امام نے ابو حمزہ صومالی کی طرف دیکھ کے کہا اگر فضیلت سے دل نہ بھرا ہو تو اور بڑھا دوں۔ یہ وظیفہ بنا لیں۔ تو میں اس عالم کا ایک فقرہ سناتا ہوں آپ کی فضیلت پہ، آپ کی فضیلت پہ، اور اس کے بعد چوتھے امام کا ایک فقرہ بس، اور ربط مصائب۔ وہ لکھتے ہیں عرفان امام حسین میں کہ کچھ لوگ ہوں گے میدان محشر میں۔ کہاں؟ میدان محشر میں کچھ لوگ ہوں گے۔ اب وہ آپ طے کریں کہ آپ ہوں گے نہ، میں یا نہیں تو کہتا ہی نہیں بھائی، عقیدہ اتنا چھوٹا تو رکھتا ہی نہیں میں، اس لیے کہ کچھ مولوی ممبر پہ بھی آ کے کہہ دیتے تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے آپ علی کے دشمن ہیں۔ ارے بھائی کاہے کے لیے مان لیں؟ اگر اسی تھوڑی دیر میں موت آ گئی تو، اگر اسی تھوڑی دیر میں موت آ گئی، سوچے یا لیا، اگر اسی تھوڑی دیر میں موت آ گئی تو ہمارا تو بیڑا غرق کروا دیا تھا تم نے۔ سوچئے اگر ایک لمحے کے لیے نیت ہی تو ہے، مان لیا کسی نے، اور اسی پل ملک الموت آ گیا، تم نے تو بیڑا غرق کروا دیا تھا۔ تو ہم یہ عقیدہ تو رکھتے ہی نہیں، آپ سب ہوں گے۔ میں نے خود اس عالم کا لکھا ہوا فقرہ اپنے ان آنکھوں سے پڑھا ہے، میری آنکھ اندھی ہو جائے اگر میں نے یہ فقرہ نہ پڑھا ہو کہ سب جنت کی طرف بھاگم بھاگ ہوں گے۔ کچھ لوگ ہوں گے جو محشر میں بیٹھ جائیں گے، اور اگر اشارہ سمجھ لیتے ہیں تو خطابت اشارے کا بھی نام ہے۔ یوں ہاتھ رکھ کے حسین کو دیکھیں گے، مولا سلامت رکھے آپ کو، ہاں اتنی داد پہ بھی میں راضی ہوں۔ یوں ہاتھ رکھ کے حسین کو دیکھتے رہیں گے، کچھ حسین کی آنکھیں دیکھیں گے، کچھ حسین کی زلفیں دیکھیں گے، کچھ حسین کے رخسار دیکھیں گے، کچھ حسین کے ہونٹ دیکھیں گے، کچھ حسین کا کاندھا دیکھیں گے، کچھ حسین کا سینہ دیکھیں گے، کہ اتنے میں فرشتے آئیں گے انہیں پکڑ کے جنت کی طرف لے جائیں گے۔ وہ ہاتھ چھوڑا کے پھر حسین تک آ جائے۔ مولا سلامت رکھے، ان لوگوں میں جو جو ہوگا وہ ہاتھ اٹھائے، ہاں مولا سلامت رکھے۔ فرشتے کھینچ کے جنت کی طرف لے جائیں گے، جہنم کی طرف نہیں، جنت کی طرف۔ یہ ہاتھ چھڑا کے پھر حسین کی طرف آ کے بغیر پلکے جھپکائے حسین کو دیکھ رہے ہوں گے۔ لمحہ نہیں صدیاں گزر جائیں گی۔ بھائی تاریخ سے تاریخ ملاؤ نا۔ رسول نے کہا جو علی کے آنے کی خبر دے گا اسے جنت دوں گا۔ سب بھاگے، سلمان وہیں بیٹھا رہا۔ اے مولا سلامت رکھے، سلمان وہیں بیٹھا رہا۔ لوگوں نے پوچھا سلمان، جیسے ہی لوگ ادھر آئے نا، سلمان نے کہا یا رسول اللہ مبارک ہو علی آ گئے، یا رسول اللہ مبارک ہو علی آ گئے۔ لوگوں نے آ کے پوچھا ہم آسمانی راستے، زمینی راستے، کھجوری راستے، پہاڑی راستے سے جا کے علی کو دیکھ رہے تھے، تم نے
یہیں بیٹھے بیٹھے بتا دیا کہ علی آگے. سلمان نے مسکرا کے کہا میں سلمان 10ویں درجے کے ایمان والا ہوں, مجھے بھی پتا ہے اگر علی نہ آتے تو تم ادھر نہیں ادھر جاتے. ادھر نہیں آتے, تم ادھر نہیں ادھر جاتے, ادھر جاتے. پھر سلمان نے کہا سنو, جنت کے لالچ میں مالک جنت کو چھوڑ دوں. پیچھے والوں آواز جا رہی ہے, جنت کے لالچ میں مالک جنت کو چھوڑ دوں, یہ سلمان کا شیوا نہیں. تو تم بھی محشر کے میدان میں بیٹھے ہوگے, حسین دیکھ رہے ہوگے, فرشتوں کے ہاتھ چھڑا چھڑا کے اتنے میں حوریں, دیکھو کیسی چمک آئی ہے آنکھوں میں, حوریں فرشتوں کو بھیجیں گی, جاؤ ان عزاداروں سے کہہ دو کہ ہمیں ان کے لیے خلق کیا گیا ہے. تم اپنا جواب سنو دینے سے پہلے جو مولا نے دیا ہے تمہاری طرف سے. حوروں کی طرف سے فرشتے آئیں گے اور کہیں گے اے عزادارو چلو. حوریں کہہ رہی ہیں کہ ہمیں تمہارے لیے خلق کیا گیا ہے. فرشتوں کے ہاتھ چھڑا کے عزادار کہیں گے حوروں سے جا کے کہہ دو انہیں ہمارے لیے خلق کیا گیا ہے, ہمیں حسین کے لیے. تمہارا کوئی تقابل نہیں ہے, تمہارا کسی سے مقابلہ نہیں ہے. اپنا مقابلہ اوروں سے نہ کیا کرو. لوگ منبر پہ بھی آ کے کہتے ہماری قوم نماز نہیں پڑھتی. ارے کیسے نہیں پڑھتی؟ برائی منبر سے تو نہ کیجئے. اور مقابلے پہ کیا لاتے ہیں میرے بھائی, میں تم سے قریب ہو جاؤں, مقابلے پہ کیا لے کے آتے ہیں, دیکھیے فلاں قوم کتنی نماز پڑھ رہی ہے, بھائی صاحب حلال اور حرام کا بھی مقابلہ ہوگا, حلال اور حرام کا بھی مقابلہ ہوگا. ہو سکتا ہے میرے بات بھائی کو پریشان کر دے, بڑا ہاتھ اٹھا کے داد دیا ہے تو سن لو. ایک حدیث بہار میں لکھی ہے, ملا باقر مجلسی, ان کے والد ملا تقی مجلسی, ان کے والد ملا مقصود علی مجلسی. ہم اپنے عالم کے بھی شجرے بتاتے ہیں, ہم اپنے عالم کے بھی شجرے بتاتے ہیں. ملا باقر مجلسی ان کے والد ملا تقی مجلسی, ان کے والد ملا مقصود علی مجلسی. حدیث لکھتے ہیں یا علی, حضرت عمار اس حدیث کے راوی ہیں. میں نے کہا حلال اور حرام کا مقابلہ نہیں ہوگا, ہم 2 پڑھتے ہیں جائز پڑھتے ہیں, ہم ظہر عصر کی 8 پڑھتے ہیں صحیح پڑھتے ہیں. دلیل دے رہا ہوں, لو اور قریب آ کے دلیل دیتا ہوں. نبی کی حدیث ہے, پہلے عربی سنو پھر ترجمہ سنو. کہتے یا علی ان اللہ زوجک فاطمہ جعل صداقہ الارض فمن مشى علیہ مبغضا لک مشى حراما. محمد عربی فرماتے ہیں 17 شیعہ کتابوں کا حوالہ دوں گا اور 30 سنی کتابوں کا حوالہ دوں گا. 30 سنی کتابوں کا بھورا میں حوالہ دے کے تب جاؤں گا اگر پوچھو گے تو. نبی فرماتے ہیں اے علی تمہاری شادی فاطمہ کے ساتھ اللہ نے کروائی ہے اور یہ پوری زمین اللہ نے فاطمہ کو مہر میں دی ہے. فمن مشى علیہ مبغضا لک مشى حراما, تو جس کے دل میں بھی بغض فاطمہ ہے اس کا زمین پہ رہنا حرام ہے. اللہ اکبر, مولا سلامت رکھے, مولا سلامت رکھے, مولا سلامت, مولا سلامت. مولا
سلامت رکھے، جیتے رہیے یا علی۔ ارے بھائی ایک نعرہ تو سارے مل کے لگاؤ کہ نجف تک آواز جائے، لیکن اس سے پہلے شاہد رضوی کا یہ جملہ سن لو۔ یاد رکھو جو بھی نعرے کا جواب نہیں دیتا، میں یہی کہتا ہوں نعروں کا ناریوں سے کیا رشتہ ہے؟ حدیث کی وضاحت نہیں کروں گا، چچا نے کہہ دیا، ایک جملہ سن لو۔ کیا کہا ہے نبی نے؟ فَمَن مَشَا عَلَيْهَا مُبْغِضًا لَكَا مَشَا حَرَامًا، جس کے دل میں بھی بغض فاطمہ ہے اس کا زمین پہ رہنا حرام ہے۔ میں بھورا آیا، ایک گھر پہ دستک دیا، گھر والوں کو باہر نکالا، مصلی بچھایا، نیت کی نماز مغرب پڑھتا ہوں 3 رکعت قربتاً اللہ، سارے مومن جمع ہو گئے، قبلہ غصبی زمین پہ نماز حرام ہے۔ ہائے ہائے ہائے، غصبی زمین پہ نماز حرام ہے۔ اب جس کے دل میں بھی بغض فاطمہ ہے بھائی پڑھتا رہے۔ سلامت رہے۔ کبھی موضوع دو نماز تب پڑھوں نماز۔ میرا ہی 16 سال پہلے کا ایک جملہ ہے، یاد رکھو میرے دوستو۔ نماز پڑھتے ہو نا؟ پیچھے والو دیکھو فرش اعضا پہ کہہ رہے ہو، ہاں ذرا برابر اللہ کرے تمہیں ہی پڑھنا چاہیے بھائی، تمہارے علاوہ اگر کوئی پڑھتا ہے نا، لو زور سے نہیں بول رہا، سن لینا اس فقرے کو۔ دشمن زہرا اگر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ایسے ہی ہے جیسے سائیکل اسٹینڈ پہ چلائی جائے۔ ہائے 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 ہائے، لے جاؤ اس مثال کو کہاں تک لے جاؤ گے؟ بزرگوں کو تو مزہ آ گیا اس جملے پہ، جیسے سائیکل اسٹینڈ پہ چلائی جائے۔ بھائی پورے دن چلاتے رہو، اپنی جگہ سے ہلو۔ سارے دن چلاتے رہو۔ سلام اللہ علیہ پہ باوازہ بلند کلمہ۔ بھائی نہ مولا آپ کو سلامت رکھے، میری کوئی ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیجئے، 3 گھنٹے مجلس پڑھی ہے، کبھی پانی نہیں پیا۔ وجہ کیا ہے پتہ ہے؟ جو بندہ کوثر پی رہا ہو۔ ہائے 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 ہائے، مولا سلامت رکھے، کبھی پانی نہیں دیا۔ ہاں اگر میں اپنی طرف سے بولوں مجرم، کتاب کا نام نوٹ کرو، یہ ثواب تمہیں دیا اس جملے کا ثواب۔ کتاب کا نام صفات الشیعہ، رائٹر ہے شیخ صدوق، ان کا نام صدوق نہیں، ان کا نام محمد، والد کا نام علی، ان کے والد کا نام حسین، ان کے والد کا نام موسیٰ، ان کے والد کا نام باقر۔ اس پورے گھرانے کو صدوق اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی زبان سے اہل بیت کی سچی باتیں نکلی۔ بے شک سبحان اللہ۔ مہتاب بھائی جملے پہ چمک جائیے گا۔ ہاں فقرہ بڑا قیمتی ہے، وہ لکھتے ہیں الا ومن احب علیا لا یخرج من الدنیا حتی یشرب من الکوثر ویاکل من ثمرۃ الطوبى ویری مکانہ فی الجنہ۔ سر اٹھاؤ، سنو، پھر خوشی کے مارے سر دھنو۔
رسول اسلام فرماتے ہیں کہ جو بھی علی سے محبت کرے گا اس دنیا سے نہیں مرے گا مگر یہ کہ کوثر پی لے. حتی مولا سلامت رکھے حتی یشربا من الکوثر، جب تک کوثر پی نہ دے. میں نے 1000 مرنے والے دیکھے، کسی کو کوثر پیتے نہیں دیکھا. 2.5 سال جس بات کو تلاش کرنے میں لگا ہے وہ 1 منٹ میں پہنچا رہا ہوں. بھئی کسی کو دیکھا کوثر پیتے ہوئے؟ پانی ہی تو پلاتے ہو. پلٹتا رہا صفحہ، 2.5 سال لگے. تمہارے چھٹے مولا فرماتے ہیں فضل ہو گئی بات. فضل علی کم مثل ثمرۃ الطوبہ و فضل فاطمہ کم مثل ماء الکوثر. فاطمہ کی فضیلت کوثر کی طرح ہے. بھئی جاگ جاؤ، اگر تھک گئے ہو تو میں سمیٹنے لگاؤں. فاطمہ کی فضیلت کوثر کی طرح ہے. اب اگر کسی عالم سے فاطمہ کی فضیلت سن لیا اس کا مطلب کوثر پی لیا. کوثر پی لیا تو مولا سلامت رکھے. اچھا تھوڑی سی سرجری اور کر دے رہا ہوں، تھوڑی سی سرجری. میں نے بتایا نا کہ دوسرے قوم کے عمل کا مقابلہ ہم سے نہ کیا کرو. ہم سے تقابل کرو گے، ہم جس رہبر کو مانتے ہیں نا اس کی تلوار اگر اوپر سے نیچے آ جائے تو کائنات کی عبادت پہ بھاری ہو جائے. ہائے ہائے ہائے. پھر کبھی سوچو تلوار کہاں چلتی ہے؟ نماز میں. ہاں بولو کہاں چلتی ہے؟ جہاد میں نا. اب غلام عسکری صاحب نے جو کتاب مرتب کی تھی وہی سنا رہا ہوں، سب کی سمجھ میں آ جائے گا. فروع دین اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے چوتھے سب کو یاد ہے، 5ویں چھٹے. جہاد میں تلوار چلتی ہے نا، جہاد ہے 6 نمبر پہ. جس کے 6 نمبر کی عبادت کا مقابلہ پہلے نمبر والے نہ کر سکے تو تھوڑا سا آپریشن تو جناب بنتا ہے نا. غصبی زمین پہ نماز نہیں ہوتی. اب کمال یہ ہے کہ اللہ نے پانی بھی فاطمہ کو مہر میں دیا. اب ایک فقرہ بتاؤں اپنی ماں بہنوں کے لیے. یاد رکھو جب بھی دسترخوان سجاؤ مستحب ہے سب سے پہلے پانی اور نمک پیش کرو. نہیں بے شک تو کہہ دیا تم نے، لیکن اس بے شک میں بے الگ ہے شک الگ ہے. بے شک تو کہہ دیا، پانی اور نمک. 5ویں امام فرماتے ہیں جس دسترخوان پہ یہ ہوگا کبھی بھوک مری نہیں آئے گی. بھائی یہ پانی نمک کا ہی حکم کیوں دیا گیا؟ کیونکہ پانی بھی مہر فاطمہ ہے، نمک بھی مہر ہے. اب جلدی سے وہ آپریشن چن لیجئے. میرے بھائی وضو کا پانی لے کے جا رہے تھے. ہاں میں نے ادھر لائیے چھینا، وضو کیا، نماز پڑھی. لوگوں نے کہا سرکار نماز تو ہوئی نہیں، پانی غصبی ہے. جاگو، آخری بات ہے، پانی غصبی ہے، نماز تو ہوئی ہی نہیں. اس کا مطلب غصبی پانی سے وضو کر کے پڑھی گئی نماز قبول نہیں ہے. اب پانی ہے مہر فاطمہ. اگر فاطمہ کے بیٹوں سے دشمنی ہے پڑھتے رہو نمازیں. سمٹ گئی بات، ہو گئی. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پہ باوجہ
حسین حسینیہ زندہ باد حسینیہ زندہ باد حسینیہ زندہ باد جدیدیہ مرد آباد جدیدیہ مرد آباد نعرہ حیدری. آخری بات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آخری بات اور یہیں سے ربط مصائب. دیکھو تمہارے فائدے کی ایک بات بتا دے رہا ہوں جلدی جلدی چلتے چلتے. سورہ زخرف تمہارے معصوم فرماتے ہیں کسی ملا کا دیا ہوا نسخہ نہیں ہے، مولا کا دیا ہوا نسخہ ہے. شاہد رضوی نے نہیں دیا، میرے بھائی ناوید آبدی نے نہیں دیا، ہاں مولا نے دیا ہے. فرماتے ہیں تجارت کرنے والے سورہ زخرف کو لکھ کے اگر لگا دیں برکت جائے گی نہیں، نحوست آئے گی نہیں. دکان پہ بھی لگا سکتے ہو. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ. جس کے لیے زحمت دی تھی، جب تک تاریخ کا ایک جملہ اور ایک دروازہ نہ کھول دوں شاہد تقریر نہیں سمیٹتا. تمہیں پتہ ہے زین العابدین نے دربار یزید میں اپنے دادا علی کو صدیق کہا، منن نبی المختار و منت صدیق. بھئی علی کے تو ہزاروں لقب ہیں، کوئی لے لیتے، یہ صدیق ہی کیوں کہا؟ یہ جملہ تو مائک سے ہٹ کے ہی کہوں گا کیونکہ تاریخ سے نکالا ہے، پہلی بار سنا رہا ہوں. اگر کان کے قریب سے گزرا ہو ٹوک دینا، 2 جملے نئے سناؤں گا، لیکن نکالا ہی پہلی بار ہے. کتاب ہی پہلی بار لبنان سے منگائی، اس میں پڑھا. تمہیں پتہ ہے امیر المومنین کہہ دیتے، یعصب الدین کہہ دیتے، یعصب المومنین کہہ دیتے، فاتح خیبر کہہ دیتے. یہ صدیق کو کہا. اس کے پیچھے 1000 راز ہے. اصل معاملہ یہ تھا کہ جب خلیفہ اول نے فاطمہ کو جھٹلایا تھا تو یزید کے باپ نے خط لکھا تھا کہ آج سے تو صدیق ہے. زین العابدین نے علی کو صدیق کہہ کے بتایا کہ فاطمہ کو جھٹلانے والا صدیق نہیں ہوتا. مسئلہ یہ تھا. بس ایک جملے کے لیے مولا آپ کی حاضری کو قبول کرے اور اسی طریقے سے آپ جناب سیدہ کے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کی دوا پیش کرتے ہیں. میں چند جملے وعدہ رہا آج کسی راوی کی روایت نہیں سناؤں گا. قسم کھا رہا ہوں مولا عباس کی، آج کسی راوی کی روایت نہیں. آج وہ مصائب سناؤں گا جو سجاد نے اپنی زبان سے بیان کیا. کسی راوی کا بھائی دخل ہی نہیں ہے. راوی کیا بتائے گا کہ اہل بیت پہ کیا ظلم ہوا؟ راوی نے تو لکھ دیا تماچے مارے ہیں، تمہاری گود میں بچیاں بیٹھی ہیں، ان میں کچھ کے والد یہاں بیٹھے ہوں گے. کبھی 4 سال کی بچی کو زور سے تماچے مارنا، یہ تو سجاد نے بتایا نا کہ جب جب سکینہ کو تماچا مارا گیا سکینہ منہ کے بل زمین پہ گر گیا. ہاں میں سجاد کی ہی زبانی، مولا سجاد کی زبانی آج میں صاحب سنانے لگا ہوں. ابھی تاریخ شہادت گزری ہے نا، 4 جگہ کوشش کر رہا ہوں اس مصائب کو پڑھنے کی، ابھی تک پڑھ نہیں پایا ہوں. 4 جگہ یہاں پھر کوشش کروں گا. ابھی شہادت گزری ہے، زخمی تھا تمہارا مولا، سارے زخم اچھے نہیں ہوئے تھے. ان جملوں سے پہلے ایک جملہ سن لو. کبھی تم نے غور کیا سجاد کے کمر میں لنگر باندھا گیا تھا؟ نہیں، اس جملے پہ تو ماتم کرنا چاہیے تھا تمہیں. بزرگوں آپ انہیں بتائیے کہ بڑی جہازوں کو، پانی کی جہازوں کو جب روکنا ہوتا ہے نا تو لنگر گرایا جاتا ہے. یہ سجاد کے کمر میں لنگر کیوں ہے؟ میں نے جب تحقیق کیا تو پتا چلا کہ سجاد کے کمر میں ایک زنجیر تھی، زنجیر کے دوسرے سرے پہ لوہا یا پتھر بندھا ہوا تھا. جب سجاد کو چلنا ہوتا تھا پہلے چند قدم کھینچتے تھے پھر چلتے تھے، پھر کھینچتے تھے پھر چلتے تھے. ارے میرے دوستو، سجاد نے اتنی بار زنجیر کھینچا کہ ہاتھوں کی ہتھیلیاں
گوشت ہتھیلیوں میں سجاد کے نہ رہے. بس یہاں سے چند جملے مولا سجاد کی زبانی سننا. ہاتھ جوڑ رہا ہوں، بہت سخت مصائب ہے، بہت سخت. ہاں میری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، اگر دل کمزور ہے تو کان بند کر لینا. جس زینب کے سر کو کبھی سورج کی روشنی نے نہ دیکھا، وہ بازار میں ننگے سر بیٹھی ہے، بازار میں ننگے سر. اب یہاں سے گفتگو سنو. ابن زیاد نے 1,00,000 ڈھول بجانے والے بلوائے تھے. میں نے پڑھ دیا، تم نے سن لیا. پتہ تو اس زینب کو ہے نا جو ڈھول کی آواز پہ رک رک کے کہتی تھی عباس عباس تیرے سارے آئی تھی، عباس عباس تیرے سارے آئی تھی. میرے بھائی تیری بہن ننگے سر صرف نہیں ہے، ڈھول بجا بجا کے تماشائی کہہ رہے یہ وہی عباس کی بہن ہے جس کے لیے عباس پرندے. سنو، خدا کی قسم عجیب انداز کے مصائب ہے. 1,00,000 ڈھول بجانے والے، کبھی غور کیا آپ نے اس پہ؟ 1,00,000 ڈھول بجانے والے بلائے گئے تھے. جملہ سنیے. سید سجاد کہتے عبداللہ صرف 3 مصائب پڑھوں گا، 10 مصائب تمہارے مولا سجاد نے بتائے ہیں، اس میں سے بھی بالکل ہلکے ہلکے 3 مصائب. کہتے عبداللہ تمہیں پتہ ہے ہمارے ساتھ کوفے میں کیا ہوا؟ عبداللہ تمہیں پتہ ہے ہمارے ساتھ کوفے میں کیا ہوا؟ اب سر و سینہ پیارا نہ کرنا. عبداللہ نے رو کے پوچھا کیا ہوا؟ کہ جب ہم کوفے میں آبادیوں سے گزرے تو عورتوں نے کھولتا ہوا پانی. ہاں جس جملے پہ میں نے ماتم کے لیے کہا ہے نا وہ جملہ آ رہا. میرا فقرہ نہیں ہے. کھولتا ہوا پانی ہمارے اوپر ڈال دیا گیا. خدا کی قسم ان آنکھوں سے پڑھا ہے. ابھی چند دنوں پہلے کہ کھولتا ہوا پانی ڈالا گیا. مولا پھر تو سارا بدن جل گیا ہوگا. رو کے کہا سجاد نے جو ہمارے ساتھ چھوٹے تھے نا وہ تڑپ نہیں پا رہے تھے. میں کھول کے نہیں پڑھ سکتا ان جملوں کو. وہ تڑپ نہیں پا رہے تھے. اے بھورا کے عزاداروں، اکبر پور کے عزاداروں، دور دراز سے آئے ہوئے سجاد کا اگلا جملہ سنو. مولا سجاد کہتے ہیں یہیں پر ظلم تمام نہ ہوا، ہم آگے بڑھے تو عورتوں نے جلتے ہوئے انگارے. بس 3 یا 4 منٹ مجھے پڑھنا. ہاں نہیں نہ دعا کرو یا تو میں مر جاؤں یا سمجھا جاؤں. جلتے ہوئے انگارے. میرے بچوں رویا کرو. تمہارے 8ویں امام نے فرمایا ہے ماں باپ کو چاہیے بچوں کو رونا سکھائیں. انہیں بتائیں اکبر کے سینے پہ برچھی کیسے لگی. اونچی آواز میں رویا کرو. فقرہ سننا. ماتم ہو سکے تو کر لینا اس فقرے پہ. کیا کہا سجاد نے؟ ہمارے اوپر جلتے ہوئے انگارے. نہیں آپ نے سنا، کچھ سمجھے کچھ نہیں سمجھے. جلتے ہوئے انگارے. میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے بھائی، اگر میں آپ کے اوپر انگارہ پھینکوں آپ کیا کرو گے؟ اکبر پور چیخا کیوں نہیں اس فقرے پہ مصائب کے. اگر میں آپ کے اوپر انگارہ پھینکوں کیا کرو گے؟ آپ کا جواب کیا ہوگا پتا ہے؟ مولانا کروں گا کیا؟ جلدی سے ہاتھوں کے ذریعے انگارے کو اپنے بدن سے اٹھا کے جدا کر دوں گا. پھر اکبر پور والوں بتاؤ جب انگارہ ڈالا گیا جن کے ہاتھ بچے گردان، جن کے ہاتھ بچے گردن
انگارہ سکینہ کے سر پہ گرا، آواز دی چچا عباس۔ العظمت للہ۔ رو چکے تم، رو چکے تم۔ جسے بھی کتاب دیکھنا ہو وہ دیکھ لے گا۔ تیسرا فقرہ پڑھنے لگا ہوں۔ چیخ مار کے رویا عبداللہ۔ اب جو سجاد نے بیان کرنا تھا بس آخری جملہ ہے۔ امامہ اتار کے سجاد نے زمین پہ رکھ دیا، گریبان چاک کیے، چیخ کے رونا شروع کیا۔ مولا کیا ہوا؟ عبداللہ نہ پوچھ کیا ہوا، مولا بتائے تو کیا ہوا؟ کہ نہ پوچھ عبداللہ، بس اس بات پہ رو کہ کربلا کے بعد سجاد زندہ بچ گئے۔ عبداللہ نے ہاتھ جوڑا، مولا بتائیے۔ شاید یہ جملہ مومنین نہ سمجھ سکے، غیرت دار میری مائیں بہنیں ضرور سمجھیں گی۔ فقرہ ہی ایسا ہے۔ سجاد کہتے پتہ ہے عبداللہ اس کے بعد کیا ہوا؟ شمر لعین نے حکم دیا جس نیزے پہ حسین کا سر ہے وہ زینب کے پاس لے جاؤ۔ نہ آخری 2 منٹ ہے، یہ سوچ کے نہ رویا کرو کہ برابر والا میری آواز سن کے کیا کہے گا۔ یہ سوچ کے رو پتہ نہیں کس کے پہلو میں حسین بیٹھ کے اپنے بیٹے پہ رو رہے ہو۔ بس 2 منٹ میں بالکل آہستگی سے پڑھوں گا، مصائب چھپا نہیں سکتا۔ جس نیزے پہ حسین کا سر تھا وہ زینب کے پاس، جس پہ علی اصغر کا سر تھا وہ رباب کے پاس۔ نہ اللہ اکبر۔ میں ہاتھ جوڑ کے بس ماں بہنوں تم سے اتنا سوال کروں گا، اللہ نہ کرے تمہاری گود اجڑے، لیکن ذرا آنکھ بند کر کے سوچو کیسی ہوگی وہ ماں جس کے قریب اس کے بیٹے کا کٹا ہوا سر۔ یہ جملہ رونے کے لیے نہیں ماتم کے لیے ہے۔ ارے جس پہ علی اکبر کا سر تھا وہ ام لیلا کے قریب، جس گھوڑے کی گردن میں عباس کا سر تھا وہ سکینہ کے قریب۔ بس آخری 1 منٹ، سمٹ گئے مصائب۔ ہاں آخری 1 منٹ۔ مولا سجاد سے عبداللہ نے پوچھا مولا یہ سر کیوں رکھے گئے؟ کہتا کہ زینب کا دل زخمی ہو، رباب کا دل زخمی ہو، ام لیلا کا دل زخمی ہو۔ سامنے تابوت ہے، میں نے نہ پڑھا ہو، میری آنکھوں کی روشنی چلی جائے۔ سجاد نے اب کلیجہ پیٹا کہ عبداللہ پتہ اس کے بعد کیا ہوا؟ کہ نیزوں کو جھکایا گیا۔ عبداللہ نیزوں کو جھکایا گیا، پھر زلفوں میں انگلیاں ڈالی گئی۔ آخری فقرہ، ظالموں نے سر کو لے کے زمین پہ پٹکا، اتنی زور سے پٹکا مٹی اڑی، زینب محمل سے گری، آواز دیا حسین میرے ماتم حسین۔